گلوری ٹو گاڈ کے اس پروگرام میں آپ سبوں کا خیر مقدم. آج جب ہم اجمیر کے ساتھ اس خاص مہم میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے آج آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں اور آج آپ کو خدا برکت دے گا. اگر آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے کبھی شخصی طور پر آ کر اجمیر شہر نہیں دیکھا تو آج عبادت میں شریک ہو کر کے آپ محسوس اور معلوم کر سکتے ہیں آسمان کا خدا اجمیر شہر میں کیا کر رہا ہے. ہم شکر گزار ہیں آپ سبھی کے لیے اور آج ہم خداوند کے کلام کی ایک عبارت سے آج کی تقریر کو شروع کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ آسمان کا خدا آپ سے باتیں کرے. جو عبارت آج آپ کے درمیان ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی پیدائش کی کتاب یا پہلی کتاب اتپتی کی پستک پیدائش کی کتاب اس کے 15 باب کی پہلی آیت ہے. 15 باب کی پہلی آیت ہے. ایک دنیا کا بڑا مشہور اور معروف شخص جو مشہور ہے پرانے عہد نامے میں آسمان کا خدا اس سے ہم کلام اس سے باتیں کر رہا ہے. سنیے کیا کہہ رہا ہے. بڑی عجیب سی بات کر رہا ہے. آسمان کا خدا زمین کے انسان یعنی ابراہیم سے باتیں کر رہا ہے. کیا کہہ رہا سنیے گا کیا کہہ رہا ہے. جی ہاں. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام ان باتوں کے بعد کچھ ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں کیا ہوا آپ کے گھر میں, کیا ہوا آپ کے خاندان میں, کیا ہوا پچھلے ہفتے کیا ہوا. مجھے نہیں معلوم پچھلا مہینہ کیسا گزرا ہے, مجھے معلوم یہ سال کیسا رہا ہے, مجھے معلوم نہیں آپ کی بیٹیا کی شادی تھی اس میں کیا ہوا, مجھے معلوم نہیں آپ کے مسافرت میں کیا ہوا, پر جو کچھ بھی ہوا ہے ان باتوں کے بعد. اور میں بتانا مانگتا ہوں ان باتوں کے بعد سنیے گا کچھ باتیں ہوئی ہیں, کچھ کام ہو گیا ہے وہاں پر. سنیے گا ایسا لکھا جی خداوند کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا ابراہم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اور اس نے کہا اے ابراہم تو مت ڈر. کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ خدا باپ ابراہم سے بات کر رہا ہے. عام و خاص تو یہ سوچے گا کہ آسمان کا خدا جب اتنے بڑے آدمی سے بات کرے گا تو اس کو کہنا چاہیے اے ابراہم مجھے معلوم تو نہیں ڈرتا, تو بڑا لیڈر ہے. پر آسمان کا خدا ابراہم جیسے انسان سے کہہ رہا ہے مجھے معلوم تو ڈر رہا ہے, بہت ڈر رہا ہے, تو مت ڈر. کچھ ہو گیا ہے آپ کے گھر میں, کچھ ہو گیا ہے آپ کے حالات میں, کچھ ہو گیا ہے آپ کے بزنس میں, کچھ ہو گیا ہے آپ کے خاندان میں, کچھ ہو گیا ہے میاں بیوی کے بیچ میں, کچھ ہو گیا ہے اور کچھ چیزیں آپ کو ڈرا رہی ہیں. اور آسمان کے خدا نے اپنے بندے ابراہم سے بات کر کے کہا اے ابراہم مت ڈر. آج میں آپ سے بات کروں گا ابراہم کا خوف. سنیے کیا لکھا ہے, بتا رہا ہے تو مت ڈر. کس چیز کے لیے ابراہم ڈر رہا ہے؟ تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. بہت بڑا اجر ہوں. ایسا لگتا ہے ابراہم اجر کے لیے ڈر رہا ہے. یہ اجر اردو کا لفظ بہت ہی خاص لفظ ہے اجر. اور ساری دنیا ابراہم کی طرح بڑے بڑے عبادت کرنے والے, خدا سے پیار کرنے والے, خدا کے قریب لوگ کبھی کبھی ایسے ہی ڈر جاتے جیسے ابراہم ڈر گیا. اور کاہے کے لیے ڈر رہا ہے؟ اجر کے لیے, نتیجے کے لیے. کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا, فائدہ کیا ہوگا, یہ کرنے سے کیا ہوگا, ہمارا کیا بینیفٹ, واٹ ریوارڈ. ساری دنیا ریوارڈ کے لیے پریشان ہے. نوکر پریشان ہے, بزنس والا پریشان ہے, ممی پریشان ہے. اس بچے کی اتنی زیادہ ہم نے خاطر تواضع کی, ہم نے اس کی پرورش کتنی محنت سے کری. آدمی پریشان ہے, عورت پریشان ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے پریشان ہے, آس پڑوسی کے لیے پریشان ہے. ہم تو ان کے لیے اتنا کرتے ہیں, ہماری ضرورت پڑے گی تو کبھی ہماری مدد کریں گے. ریوارڈ. ابراہم ڈر گیا اور آسمان کے خدا کو پتہ چل گیا, اور پتہ چل گیا کہ ابراہم بہت ڈرا ہوا. آسمان کے خدا نے کہا تو مت ڈر. آج میں ان لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں جو شاید خدائی راستے میں چل کر یا خدا سے محبت کر کے یا خدا کی باتوں کو, اس کے کلام کو عزت دے کر کے آگے بڑھ رہے, پر شاید خوف آپ کو پریشان کر رہا ہے. لوگ آپ کو بتا رہے ہیں ارے چل اپنے فیوچر کا سوچ. مجھے یاد ہے وہ دن جب میں اپنی بائبل لے کر کے, چھوٹا سا جوان 13 سال کا بچہ بائبل لے کر کے اور برابر خدا کی خدمت کرنے نکل جاتا تھا. ایک آدمی مجھ سے روز ملتا تھا, ایک دن وہ اس سے رہا نہیں گیا, وہ اپنے گھر سے نکل کر آیا, اس نے مجھے روکا اور روک کر کے میں ایسے کر کے بائبل اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا, تو میری بائبل پہ ایسے اشارہ کر کے کہنے لگا یہ کتاب تم کو کھانا نہیں کھلائے گی, یہ کتاب تم کو کھانا نہیں کھلائے گی. صبح دوپہر شام نکل گئے, اتنے چھوٹے سے ہو کچھ کر لو,
یہ کتاب تمہیں کھانا نہیں کھلائے گی. اور میرے اندر ڈر پیدا کرنا مانگتا تھا, خوف پیدا کرنا مانگتا تھا, میرے فیوچر, میری عاقبت کی باتیں کر رہا تھا, میرے لیے پیسے کی باتیں کر رہا تھا, کون مجھے کھانا کھلائے گا, کہاں میں رہوں گا, شادی ہو گئی تو اپنے خاندان کو کیسے سپورٹ کروں گا. باتیں کچھ سمجھ میں آتی کبھی کبھی جب دنیا ہم سے باتیں کرتی ہے, لیکن آسمان کا خدا جب دنیا آپ سے باتیں کرتی ہے, جب ذہن آپ سے باتیں کرتا ہے, آپ کا دل آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے, کب غلط لوگ آپ سے باتیں کرنے لگتے ہیں, جب لوگ آپ کو بہکانے لگتے ہیں, تو آسمان کا خدا آسمان سے رویا میں آپ سے باتیں کرتا ہے, ابراہم تو مت ڈر. میں چاہوں گا کہ کچھ جگہوں پر آپ کو لے چلیں اور کچھ باتیں آپ کو بتائیں. سب سے پہلی آیت میں آپ کو پڑھواؤں گا زبور 19 اور اس کی اگر 10ویں آیت پڑھیں, بلکہ اگر 9ویں آیت پڑھیں, 10ویں آیت پڑھیں, 11ویں آیت پڑھیں, تو 11ویں آیت سب سے پہلے پڑھیں. 11ویں آیت میں کچھ لکھا ہے, 11ویں آیت کے دوسرے حصے میں کچھ لکھا ہے, پر پہلے حصے سے پڑھ دیں, نقصان نہیں ہوگا. جی ہاں. نیز ان سے تیرے بندے کو, کچھ چیز ہے, خدا کا بندہ کہہ رہا کچھ چیز ہے جس سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے. کچھ چیز ہے جس سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے. کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ پڑھیے مہربانی سے 10ویں آیت پڑھیے تو سمجھ میں آ جائے کس چیز کی بات کر رہا ہے. کس چیز سے آگاہی؟ ایسی چیزیں آنے سے پہلے بتا دے کہ یہ ہونے والا ہے. اور کئی دفعہ ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے, کسی نے ہم کو بتایا نہیں, کسی نے ہم کو چتایا نہیں, ہم اس راستے پہ چلے گئے, سب برباد ہو گیا. ہم کو کسی نے بتایا نہیں کہ مکان سستے میں بیچے دے رہے ہیں, کسی نے ہم کو بتایا نہیں کہ یہ مکان نہیں خریدنا چاہیے, یہ پچڑے کا مکان ہے, ہم نے تو لے لیا, ہم برباد ہو گئے. کسی نے ہماری شادی کے بارے میں بتایا نہیں, ہماری غلط جگہ شادی ہو گئی, ڈیورس بھی ہو گیا. آگاہی کوئی ایسی چیز کا ذکر کر رہا ہے جس سے کہہ رہا ہے نیز اس سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے. سنیں گے 10ویں آیت میں کیا کہہ رہا ہے. جی ہاں 9ویں آیت ہے. جی خداوند کا خوف ہاں پاک ہے, پاک ہے, وہ ابد تک قائم رہتا ہے. آگے خداوند کے احکام, خدا کے احکام, خدا کی باتیں, خدا کے طور و طریقے, خدا کے نیم برحق اور بالکل راست ہیں. بالکل راست ہیں. وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں. وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکے سے شیرین ہیں. نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے. خدا کی باتوں سے, خدا کے کلام سے, خدا کے طور و طریقے سے, خدا کے نظام سے, خدا کے اشارے سے, خدا کے حکم سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے. آنے سے پہلے خدا کا کلام بتا دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اس راستے پر جاؤ اور اس راستے پر مت جاؤ, اس سے بولو اور اس سے نہ بولو, اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں. یہ بات منہ سے کہو اور یہ بات نہ کہو, یہ بات اچھی نہیں. کرنے سے پہلے خدا کے کلام, خدا کی باتیں, خدا کا نظام, خدا کے طور طریقے, خدا کا بندہ کہہ رہا ہے بتا دیتے ہیں. نیز اس سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے. سنیے گا, ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے. اگر آپ اجر پانے والے ہیں یا اجر پانا چاہتے ہیں, اجر پانے میں دلچسپی رکھتے ہیں, یہ کوئی بری بات نہیں, ساری دنیا اجر چاہتی ہے, پر میں آپ کو بتانا مانگتا ہوں ایک چیز ہے جس کے پانے کا اجر بڑا ہے. آسمان کے خدا کے کلام کے ماننے کا اجر بڑا ہے. شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیرین ہے, کندن سے زیادہ بیش قیمت ہے. اور خدا کے بندے نے یہ بات آشکارا کر دی اور باواز بلند لوگوں کو بتا دیا کہ میں آسمان کے خدا کی باتیں مانتا ہوں کیونکہ اس کے ماننے کا اجر بڑا ہے. شاید آپ نے اب تک سوچا ہوگا یہ آئے ہمارے باپ کی دعا سے کیا فائدہ, یہ 10 حکم پڑھنے سے کیا فائدہ, یہ 23 زبور پڑھنے سے کیا فائدہ, یہ بائبل پڑھنے سے کیا فائدہ, یہ عبادت میں جانے سے کیا فائدہ, یہ خدائی گانے سے کیا فائدہ ہے. ابراہم میں تیرا اجر ہوں, میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں, مت سوچنا کہ تجھے کوئی اجر نہیں ملا. ابراہم تھوڑا سا پریشان ہے. کیسے معلوم پریشان ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو کیسے معلوم پریشان ہے. اگرچہ آپ 15 باب کو نکالیں اور اس کی دوسری آیت سے پڑھنا شروع کریں, 15 باب کی دوسری آیت سے خدا کو یہ باتیں معلوم ہو گئی ہیں, خدا کو آپ کے دل کی بات بھی معلوم ہو گئی ہیں. آپ نے اکیلے میں کیا کیا کہا, آپ نے ابھی بھی کیا بات کر رہے تھے. دیکھو یار, ہم تو اتنی ایمانداری چرچ جاتے رہے ہیں, ہم تو ہمیشہ پیسہ دیتے رہے, کنوینشن میں ہمیشہ مدد کریے, کوئی ایسا کام جو ہم نے خدا کے لیے نہیں کیا, پر ہمارے لیے ہوئے ہی کیا. دیکھو ہم اتنے بڈھے ٹڈے یہاں پڑے ہیں, ہمارا تو کچھ فلانے کو دیکھو کہاں چلا گیا, فلانے کو دیکھو. کئی دفعہ ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اجر نہیں ملا, پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بندہ ابراہم کیا کہہ رہا ہے. سنیے کیا کہہ رہا ہے. ابراہم نے کہا اے خداوند
تو مجھے کیا دے تو گا؟ مجھے کیا دے گا؟ یہ جب ہم لوگ کہتے ہیں خدا سے فکر مت کیجیے، خالی آپ ہی سے نہیں ایسی غلطی ہوتی، یہ غلطی ابراہم سے بھی ہو گئی تھی۔ ابراہم کہنے گا تو مجھے کیا دے گا؟ سنیے گا آگے کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ ہاں کیونکہ میں تو بے اولاد میں تو چاہتا بے ہوں۔ اولاد ہوں، اولاد تک تو نے مجھے دی نہیں، کیا دے گا مجھے؟ خدا کے لوگوں، کئی دفعہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم بھی اسی طرح کی باتیں خدا سے کرنے لگتے ہیں، پر آسمان کا خدا آج آسمان سے آ کر کے زمین کے انسان سے بات کرنا مانگتا ہے۔ اور میں بتانا مانگتا ہوں، جب گلوری ٹو گاڈ ٹیم یہاں پر آئی ہے تو گلوری ٹو گاڈ کے وسیلے سے آسمان کا خدا آپ سے بات کرنا مانگتا ہے۔ آپ وہ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، جنہوں نے شاید اپنی زندگی کو خدا کے لیے نثار کر دیا ہے اور آپ نے کوئی کام رکھ نہیں چھوڑا، اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، پیسے دیے ہیں، کام کیا ہے، شاید آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، آسمان کا خدا آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے ابراہم میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اور ابراہم کہنے لگا تو مجھے کیا دے گا؟ تو نے مجھے بے اولاد چھوڑ دیا۔ میں ایک آیت پڑھواؤں گا جو آپ کو عبرانیوں کتاب ملے گی، 11 باب کی 6 آیت، عبرانیوں کتاب اس کی 11 باب کی 6 آیت، یہ بہت معروف آیت ہے خدا کلام کی، 11 باب اس کی 6 آیت، جہاں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے۔ عبادت کرنے والے آدمی کو ایک بہت خاص چیز چاہیے ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ عبادت کا سامان ڈھونڈتے ہیں، عبادت کے لیے کون کون سا سامان لگے گا، یہ عبادت کے سامان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ سنیے کیا لکھا، ہاں، اور بغیر ایمان اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا۔ عبادت کا سب سے خاص سامان ہے ایمان۔ عبادت کے لیے اگر آپ پاس گٹار ہے، کی بورڈ ہے، تبلا ہے، سارنگی ہے، عبادت کے لیے آپ کے پاس پلپٹ ہے، عبادت کے لیے آپ کے پاس مائکرو فون ہے، عبادت کے لیے آپ کا ڈرم سیٹ ہے، عبادت کے لیے آپ کا تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں تو بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جب کبھی عبادت کے لیے جمع ہوئی ہے تو کہیے گا خدا باپ عبادت کا سامان مجھے دے۔ عبادت کا سب سے اہم سامان ہے ایمان۔ کیا ایمان؟ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے۔ خالی 2 باتوں کے ایمان کی بات کریے، ہم ایک بات کا ذکر کریں گے، ایک بات کا کبھی اور کریں گے۔ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ اپنے طالبوں کو جی پڑھیے گا کہ وہ موجود ہے کہ جی اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ آپ سے کچھ بھی کہا کریں، پڑھے لکھے لوگ کچھ بھی کہا کریں، جو دولت مند ہے کچھ بھی کہا کرے، پاگل ہے تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، مجھے دیکھ میں نے کیا کر لیا، 3 دفعہ لنڈن ہویا۔ آپ بولیے گا شٹ اپ، گاڈس ورڈ از مور امپورٹنٹ دین یو۔ آسمان کا خدا زمین کے انسان سے بتانا مانگتا ہے جب تم عبادت کرنے کے لیے فراہم ہو تو خالی عبادت کا سامان دنیاوی طور سے مت جمع کرنا، بل آسمانی اور غیر فانی طور سے عبادت کے سامان کی سب سے اہم چیز ہے ایمان۔ اور تمہیں ایمان لانا چاہیے کہ خدا جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ایوب کی کتاب میں اس کے 21 باب کے 15ویں آیت میں، ایوب کی کتاب میں اس کے 21 باب کی 15ویں آیت میں ایسا لگتا ہے کہ ایوب کچھ لوگوں سے بات کر رہا ہے عبادت کے بارے میں، عبادت کے بارے میں ایوب کچھ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ تو سوچیے گا ایوب کی کتاب اور اس کے 21 باب کی 15ویں آیت میں، جی ہاں، قادر مطلق ہے کیا؟ قادر مطلق ہے کیا؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے ایوب سے کہ قادر مطلق ہے کیا؟ آگے کہ ہم اس کی عبادت کہ کریں ہم اس کی عبادت کریں۔ جی ہاں، آگے سنیے گا، اور اگر ہم اس سے دعا کریں اور اگر ہم اس سے دعا کریں ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا کے لوگوں اگرچہ تم اس لیے دعا نہیں کر رہے ہو، سوچتے ہو کہ دعا میں کوئی فائدہ نہیں، اور اس لیے خدا کے سامنے سرنگو نہیں ہو رہے ہو، تم سوچتے ہو سرنگو ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم کیوں اپنا ٹائم برباد کریں، ہم کچھ اور کر لیں گے۔ میں آسمان کے خدا کی آواز تم کو سنانا چاہتا ہوں، وہی آواز جو آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہم کے کان میں گونج رہی تھی کہ ابراہم میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ مت کہو کہ قادر مطلق ہے کیا، اور اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ داؤد کی طرح تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیز اس سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے اور اس کے ماننے کا اجر بڑا ہے۔ میں چاہوں گا ایک آیت پڑھیے جو آپ کو ملے گی عبرانیوں کتاب اس کے 6 باب کی 10ویں آیت، عبرانیوں کتاب اس کے 6 باب کی 10ویں آیت کے اندر، اور یہاں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، عبرانیوں 6:10، جی ہاں، اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں، کہ خدا بے انصاف نہیں، جو تمہارے کام کہ تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے۔ کئی دفعہ ہم کو بڑی چوٹ لگتی ہے، دیکھیے ہم نے کتنا کام کیا ہے، دیکھیے ہم نے کتنی محبت دکھائی ہے، ہم نے وہاں کھانا پکایا تھا،
ہم سنڈے اسکول میں کام کرتے رہے ہیں. بتائیے ہم کتنے رات رات لیسن تیار کرتے ہیں, ہم کٹنگ کرتے ہیں بچوں کو دکھانے کے لیے, ہم جاتے ہیں ٹائم سے پہلے, ہم اپنے پیسے سے کاغذ لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے, ہم ورک بک تیار کرتے ہیں. اور دیکھیے آج ایسی بات کہہ دی اور کئی دفعہ میں دل پہ چوٹ لگ جاتی ہے. اور یہاں خدا کلام کہتا ہے خدا بے انصاف نہیں کہ تمہارے کاموں کو بھول جائے. آگے سنیے, جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کری کہ مقدسوں کی خدمت کی, پانی پلایا, ہاتھ پیر دبائے, کھانا بنایا. شاید بہت بڑی پرچار تم نے نہیں کیا, شاید تم نے بہت بڑے گانے نہیں گائے, بہت بڑی میوزک نہیں کری, پر آسمان کے خدا نے تمہاری خدمت دیکھی ہے اور کر رہے ہو. میرا دل کرتا ہے میں دنیا کے کونے کونے میں جا کے ہر انسان سے شخصی طور پر بات کر کے یہ کہہ دوں کہ آسمان کے خدا کی خدمت کرنے میں بڑا اجر ہے. میرا دل کرتا ہے ہر جوان لڑکے اور ہر جوان لڑکی اور ہر بزنس مین, ہر غریب اور امیر کو بلا کو اس کی یہ بات بتا دیں, اس کے ذہن میں بٹھا دیں کہ آسمان کے خدا کے کام کو کرو اور آسمان کے خدا کے کلام کی مرضی پر چلو اور اس کے مطابق چلو تو اس کا بڑا اجر ہے. یہ تم اجر دیکھو گے اپنے گھر میں, تاریکی کو نابود ہوتے دیکھو گے اور موت کو زندگی بنتے دیکھو گے اور اپنی تلخی کو شیرینیت میں تبدیل ہوتے دیکھو گے. تم اپنے بچوں میں دیکھو گے کہ کیسا اجر ہے. اجر بہت بڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آیت پڑھی جائے, غلطیوں کتاب اس کے 6 باب کی 9 آیت, غلطیوں کی کتاب اس کے 6 باب کی 9 آیت. پولس رسول کلیسیا کو چٹھی لکھ رہا ہے. کلیسیا کو چٹھی, مجھے لگتا ہے وہ چٹھی کلیسیا کو آج بھی بھیجی جانی چاہیے. کئی دفعہ کلیسیا خدمت کرتے کرتے, کام کرتے کرتے, عبادتیں کرتے کرتے, کنونشن کرتے کرتے, بچوں کو سنڈے اسکول کرتے کرتے, نئے نئے گیت گاتے گاتے, باجا بجاتے بجاتے کبھی تھک سی جاتی ہے. اور یہ والی کلیسیا, غلطیوں کی کلیسیا, بہت معجزے دیکھ چکی ہے, بڑے کرش میں دیکھ چکی ہے, پر یہاں کچھ تھکی سی دکھائی دے رہی ہے. تھکی ہوئی کلیسیا کو پولس رسول خدا کا خادم ایک چٹھی لکھ رہا ہے اور چٹھی لکھ کے یہ کہہ رہا ہے, سنیے گا کیا کہہ رہا ہے, ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے. بہن تم نیک کام کر رہی ہو, تم نے اپنے بھائی کے لیے بہت اچھا کام کیا, تم نے اس کو اسکول میں ڈال دیا, تم نے اس کو پڑھایا, تم نے اس سے یونیورسٹی کا خرچہ دیا, جو باہر جا رہا تھا تم نے ٹکٹ دلایا, تم نے اس کا سارا سامان تیار کیا اور وہ تمہیں بھول گیا, اس نے تمہیں چٹھی بھی نہیں لکھی, تمہیں فون بھی نہیں کیا. نیک کام کرنے میں ہمت نہیں ہارو. یہ مت کہنا کہ اب ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کریں گے, ایسا مت کہنا. اگر آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی اور واپس نتیجہ برا آیا, لوگوں نے آپ کا منہ کالا کر دیا, گندی باتیں آپ کے لیے کہی, آپ نے تو کنونشن کرائی تھی, آپ نے تو چرچ کے بلڈنگ میں ہاتھ لگایا تھا, لوگوں نے آپ کا منہ خود کالا کر دیا, آپ پر الزام لگا دیا, فکر مت کریے. نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو, یہ لکھا ہے. ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے. خاص بات بتائی اس نے, کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. کب کاٹیں گے؟ یہ اردو کا ایسا لفظ ہے جس کو آپ کسی زبان میں ادا نہیں کر سکتے, اور وہ لفظ ہے عین وقت. عین وقت. اگر آج تک آپ کو اجر نہیں ملا, آج تک آپ کی واہوائی نہیں کی, کسی نے تالی نہیں بجائی, آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا, آپ کے بچوں کے لیے کچھ کیا نہیں گیا, تو آپ صرف یہ کہہ دے گا ابھی وقت نہیں آیا, ابھی وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا تو ہم کاٹیں گے, عین وقت پر کاٹیں گے. خدا نہ کبھی دیر کرتا ہے نہ وقت سے پہلے کام کرتا, خدا آن ٹائم ہے. ابراہم کاہے پریشان ہیں؟ ابراہم دکھی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ اولاد کے بارے میں سوچ رہا ہے, جو لوگ تجھے بتا رہے ہیں وہ سوچ رہا ہے, جو تیرے رشتہ دار بتا رہے ہیں وہ سوچ رہا ہے, جو جب تیرے نوکر بتا رہے ہیں وہ سوچ رہا ہے, یا تیری بیوی کچھ تیرے منہ میں پھسپھسا دیتی ہے, تیرے کان میں پھسپھسا دیتی, وہ سوچ رہا ہے. مت سوچ, میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. ایک دن خداوند یسوع مسیح کا شاگرد یسوع مسیح سے کچھ غصہ ہو گیا, کچھ ایسا دیکھا اس نے کہ کچھ غصہ سا ہو گیا. اس شاگرد کا نام پترس تھا. پترس یسوع مسیح سے کچھ غصہ ہو گیا اور غصہ ہو کر ایک سوال پوچھ رہا ہے. مرکس کی انجیل 10 باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں, مرکس کی انجیل 10 باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں غصہ ہو کر خداوند سے کچھ پوچھ رہا ہے. سنیے گا کیا پوچھ رہا ہے. جی ہاں سنیے گا. پترس اس سے کہنے لگا, دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا,
اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں. ہم تیرے پیچھے ہو لیے ہیں. جو لوگ آسمان کے خدا کے پیچھے ہو لیے ہیں اکثر ان کو سوالات ان کے دل میں ہوتے ہیں, اکثر ان کو کنفیوژن ہوتا ہے, اکثر وہ لوگوں سے باتیں سنتے ہیں. ہم تو تیرے پیچھے ہو لیے ہیں. آگے یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. نہیں, پھر سے پڑھیے. اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں. ہاں, یسوع نے کہا یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں ایسا کوئی نہیں جس نے گھر گھر یا بھائیوں یا بھائیوں یا بہنوں یا بہنوں یا ماں یا ماں یا باپ یا باپ یا بچوں یا بچوں یا کھیتوں کو کسی قسم کی کوئی سیکریفائس ہو, کوئی قربانی کری ہو, ایسا کوئی نہیں ہے جس نے کوئی قربانی کری ہو. اور آگے لکھا ہے اور اب اس زمانے میں 100 گنا نہ پائے. اس زمانے میں, میرے ساتھ بولیے, اس زمانے میں اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آسمان میں تمہیں ملے گا تو کہیے گا نہیں, آسمان میں تو ملے گا لیکن اس زمانے میں پہلے ملے گا, آسمان میں بعد میں. اس زمانے میں عزت ملے گی, اس زمانے میں درجہ ملے گا, اس زمانے میں پیسے ملیں گے, اس زمانے میں بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے ترقی کریں گے, تمہارا بزنس تمہاری آنکھوں کے سامنے ترقی کرے گا, تمہارے دشمن دیکھیں گے اور دیکھ کر کے نادم ہوں گے, پریشان ہوں گے. اس زمانے میں مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے, اس زمانے میں 100 گنا, کیونکہ اجر دینے والا خدا آسمان کا خدا زمین کے انسان ابراہیم سے باتیں کر رہا ہے. جس ابراہیم نے خدا کی مرضی پر, خدا کے اشارے پر سب کچھ چھوڑ دیا, جو کچھ خدا نے کہا وہی کیا, اس سے آسمان کا خدا کہہ رہا ہے ابراہیم مت ڈر, میں تیرا اجر ہوں. اور اجر بھی ایسا نہیں لکھا میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. میں ایک بچے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اپنے پاپا سے باتیں کر رہا ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح سے ہم بھی کبھی کبھی اپنے پاپا سے باتیں کرتے ہیں, یعنی آسمانی باپ سے باتیں کرتے ہیں. اور یہ بچہ اپنے جسمانی باپ سے باتیں کر رہا ہے, ویسے ہی ہم آسمانی باپ سے باتیں کرتے ہیں. جب کبھی ہم ایمانداری سے خدا کی مرضی پوری کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم غصہ ہو جاتے ہیں, ایسے باتیں کر رہے ہیں. اور یہ لوکا کی انجیل اس کے 15 باب کے اندر اور اس کی 29ویں آیت میں یہ بچہ باتیں کر رہا ہے. لوکا کی انجیل اس کے 15 باب کی 29ویں آیت میں ذرا سنیے گا بچہ کیا باتیں کر رہا ہے. کیا آپ اس قسم کی باتیں تو نہیں کر رہے جب آپ ایمانداری کا کام کر رہے ہیں, جب آپ وقت پر خدا کی عبادت کرتے ہیں, جب آپ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں, جب آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور آج تک تھکے نہیں ہیں, تو کہیں یہ سوال تو آپ کے دل میں نہیں گونجا. سنیے گا کیا لکھا ہے. ہاں, اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا, اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برس سے میں تیری خدمت کرتا ہوں, میں تیری خدمت کرتا ہوں, اور کبھی تیری حکم دوری نہیں کی. نوکر, ہر چھوٹا بھائی, ہر بڑا بھائی, ہر آدمی, ہر عورت جو اپنے آدمی کے لیے رو رو کے 35 سال سے دعا کر رہی ہے. ہر چرچ کا وہ ایماندار جو اپنی کلیسیا میں برابر دعا کر رہا ہے, کسی ایک چیز کے لیے دعا کر رہا ہے, اپنے بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے بڑے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں. شاید آپ بھی اسی شخص کی طرح ہوں, ایمانداری سے اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں. اتنے برس سے میں نے تیری خدمت کری ہے اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کری. جی ہاں, مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا. کیا آپ بھی اسی طرح سے کمپلین کر رہے ہیں ایک بکری کے بچے کے لیے؟ باپ کا ایک بیٹا ایک بکری کے بچے کے لیے کمپلین کر رہا, مجھے کبھی تو نے بکری کا بچہ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا بکری کا؟ تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. میں باہر جا کے خوشی مناتا. تو نے مجھے بکری کا بچہ نہیں دیا تاکہ میں جا کر کے خوشی مناتا. باپ نے کو جواب دیا. جواب پڑھنا اور جواب جاننا بہت ضروری. 31ویں آیت میں باپ نے جواب دیا. باپ نے جواب کیا دیا؟ جواب دیکھیے گا کیا. اس نے اس سے کہا, باپ نے اس سے کہا, بیٹا بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے. کیا تیرا اجر کیا ہے؟ تیرا اجر یہ ہے کہ تو ہمیشہ میرے پاس ہے. میں یردن کو پار کر کے پہنچا کنان, یہ میرے لیے ہے آسمان, یہ میرے لیے ہے آسمان, یہ میرے لیے ہے آسمان. میں یردن کو پار کر کے پہنچا کنان, یہ میرے لیے ہے آسمان. دنیا کے لیے دولت, سونا چاندی, روپیہ پیسہ, ہیرے جواہرات, ہوائی جہاز اور کاریں ہیں,
इनाम होगा, पर मेरे लिए तो सबसे बड़ा इनाम यह है कि तू हमेशा मेरे साथ है।